عروسا وأهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب فطرت کے سرورت کے نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے نقاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفان اگر یہ چراغ حرم نہ ہوتا. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الحترام معزز سامعین کرام، میرے سننے والی مائیں بہنیں بیٹی ہو، آج 9 ذوالحجہ
1446 بروز جمعہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ 9 ذی الحجہ کی فضیلت اور شان و شوکت اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، شرعی قوانین کے لحاظ سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سبھی احباب اس روزے کی فضیلت کو، اس روزے کی اہمیت کو، اس روزے کی افادیت کو، اس روزے کی شان و شوکت کو، اس کے مرتبے کو، اس کے جلال و جمال کو، اس کی خوبیوں کو خوب جانتے ہیں۔ اصل میں روایات میں یہ آیا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ میں لوگ جمع ہوں، اس دن تم اس کا روزہ رکھو۔ اصل میں اس کا تعلق یوم عرفات کے ساتھ ہے۔ یوم عرفہ یعنی حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں حج پڑھا جاتا ہے، تو اس دن اس روزے کی فضیلت ہے۔ اس کو مکہ مکرمہ کی تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ بہت سارے عجمی افراد کے لیے مشکل ہے، کیونکہ چاند آگے پیچھے نظر آتا ہے، تو لوگوں نے اس کو 9 ذی الحجہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ یوم عرفہ والے دن روزہ رکھا جائے۔ تو اجمی لوگوں کے لیے یہ فرمایا کہ یوم عرفہ والے دن والا روزہ بھی رکھیں اور دوسرے دن 9 ذی الحجہ، کیونکہ عرب کے اور ہمارے عجم کے اندر فرق ہے۔ ہمارے لیے 2 روزے ہیں اور عربی لوگوں کے لیے 1 روزہ ہے، وہ وہاں رکھ سکتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دن روزہ رکھے گا، سابقہ گناہ اور آئندہ آنے والے سال کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر اپنے بقیہ زندگی کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قربانی کی نسبت ہے۔ تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی دو، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، اس کو پورا کرو۔ اور فرمایا کہ جو بندہ قربانی دیتا ہے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا خون زمین سے گرنے سے پہلے پہلے اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس جانور کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اتنے قلیل وقت میں اتنی کثیر نیکیوں کو کما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی بڑی افادیت اور شان و شوکت دی ہے کہ دنیا میں وہ رہ کر دنیا کو کمانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5,000 10,000 وہ کماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اتنا بڑا مہربان ہے، اس بندے کے اوپر یہ قربانی کا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اس جانور کے بالوں کے برابر اس کی نیکیوں کو مرتب کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے
جتنے بال ہیں اس کے برابر اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کوئی تاجر، کوئی بزنس مین اگر کسی جانور کے بال گننا چاہے تو وہ اپنی عمر کھپا دے گا، اپنے دن رات لگا دے گا، لیکن اس کے بال گن نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی مقدار میں اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے بندے کو تھوڑے وقت میں اتنی زیادہ نیکیاں دے دی، اور یہ دنیا میں ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سارا کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے بچوں کے گھر بار بنانے کے لیے، اپنی جائیداد کو خریدنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے یہ سارا پیسہ جمع کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کے ہاں یہ ایسا اجر ہے، جس طرح ہم دنیا میں پیسہ کماتے ہیں وہاں ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں روپے کی صورت میں ہوں گی۔ جس طرح ہمیں دنیا کے پیسوں سے فائدہ ملتا ہے، اسی طرح نیکیوں سے ہمیں آخرت میں فائدہ ملے گا، اور وہاں جتنی نیکیاں ہوں گی ہم جنت کو اتنا سمیٹ سکیں گے، جنت کی نعمتیں اتنے لے سکیں گے۔ لیکن جو بندہ یہ بات سمجھے وہ دائمی نیکی ہے، یہ فانی نیکی ہے، وہ دائمی نیکی ہے، یہ فانی نیکی ہے، یہ ختم ہونے والا کام ہے، وہ دائمی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کام ہے۔ ہم نے دائمی کو چھوڑ کر فانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جان کے ذریعے سے آزمایا، مال کے ذریعے سے آزمایا، وطن چھوڑنے کے ذریعے سے آزمایا، اپنی آل اولاد کے ذریعے سے آزمایا، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش رکھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیابان جنگل اور بیابان جگہ پہ حکم دیا، اس جگہ پہ آپ اپنا قیام بنائیں، اس جگہ پہ آپ اپنا مقام بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو جا کر دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، ہر طرف سے ریت ہی ریت ہے، ہر طرف سے ریت کے ٹیلے ہیں، ہر طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور یہاں کوئی سبز نہیں ہے، یہاں کوئی پتا نہیں ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی حیوان نہیں ہے، پرند درند بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا بیابان اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل چوں چرا کرنے کے بجائے کر دی، اور وہاں جا کر اپنی زوجہ محترمہ مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے وہاں رکھ دیا۔ حضرت مائی ہاجرہ نے پوچھا، اے پیغمبر خدا، ہمیں جہاں بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش ہیں، خاموشی سے چلتے گئے۔ مکہ کے اندر یہ لوگ گئے ہیں، مینا کی طرف جاتے ہوئے کبری آتی ہے، مکہ کی طرف جو گئے ہیں وہاں جا کر آپ دیکھیں مینا کی طرف جو کبری آتی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے پیچھے سے وہ کبری گزرتی ہے، وہ جا کر مینا کے اندر، مینا کے ابتدائی میں سامنے آتی ہے۔ وہاں تک یہ مائی ہاجرہ گئیں اور انہوں نے ان کو کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش ہیں۔ خاموشی کے بعد اشارہ آسمان کی طرف کیا، انگلی جب آسمان کی طرف کی تو وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ کوئی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور فرمایا اب آپ چلے جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں وہی ہمارے لیے کارسار و دستگیر کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے سارا سامان مہیا کرنے والا ہے، وہی یار و مددگار ہے، ہمیں اب کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کے چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو، اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں چھوڑ کر جب وہاں سے جا رہے ہیں، دل رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اور دل تڑپ رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز کا حکم دے دیا ہے، میں اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ، یہ جملے نکلے، اے رب العالمین، ابتدا میں جب میں چھوٹا تھا میرے دماغ میں باتیں آتی تھی، کبھی سورج کو دیکھ کے کہتا تھا ہاذا ربی، یہ سورج میرا رب ہے، جب وہ طلوع ہوگا کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ چاند کو دیکھا
کہا یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی طلوع ہوا فرمایا نہیں، یہ طلوع ہونے والے ان کے پیچھے کوئی اور ہوگا جو ان کو طلوع کرتا ہے غروب کرتا ہے، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے رب میری توجہ تیری طرف ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والا ہے، جو سورج اور چاند کو بنانے والا ہے، جس نے سورج اور چاند کو بنایا یہی میرا رب ہے، میں اسی کو الہ مانتا ہوں، وہی میرا کارساز ہے۔ جب یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زبان میں کیا تو انہوں نے کہا ہے میرے رب میں نے تو ابتدا میں تیرے پہ ایمان لایا، اے خدایا آج مجھ پہ ایک ایسا امتحان آ رہا ہے، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے نکلے اور آنکھوں سے آنسو نکل کے اور زبان سے کپ کپ جاری ہے اور ایسے جملے نکلے، اللہ اللہ ایسے جملے نکلے۔ قرآن نے اپنی زینت بنا دیا، قرآن نے اپنا ایک پیغام بنا دیا، قرآن نے اپنا ایک دعوتی پیغام بنا دیا، قرآن نے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ایک جملہ بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ کا ہو گیا، اللہ نے سب کچھ اس کو دے دیا۔ جو اللہ کا ہو گیا اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو پہننے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو جمال کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہر بات کو اپنی بات ملا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لقب دیا، فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، تم میرے دوست ہو۔ جو اللہ کا دوست ہو گیا، اور دوست پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں؟ دوست رازدار ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات شیئر کی جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ بات بنائی جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ بات بنا کے آگے چلائی جاتی ہے اور دوستوں کے پروگرام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دوست اچھا ہو تو اس کی دوستی مثالی ہوتی ہے، دوست اچھا ہو تو وہ اس کے لیے جنت کا سامان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خلیل میرا دوست ہے، خلیل اللہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ ابراہیم سے میں وہ باتیں کی ہیں جو آج تک میں کی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، باقی کسی پیغمبر کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ شان و شوکت دی، جب جان کی بازی آئی جان ہتھیلی پہ رکھ دی، کافروں نے جمع ہو کر آپ کو آگ میں جلانا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک کہ باپ نے اپنے جسم سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے، کہا یہ بھی میں نے دیے ہیں، یہ اتارو، اور باپ نے کپڑے بھی اتار دیے اور بالکل اس طرح وہاں بے سر و سامانی کے ساتھ ایک قندیل بنائی۔ یہ ہمارے ہاں علاقے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر بھی پائی جاتی ہوگی، وہ بنتے ہیں رسیوں کے ساتھ، ادھر سے ادھر درمیان میں اس طرف ایک کونے پہ رسی لگاتے ہیں، دوسرے کونے پہ رسی لگاتے ہیں، اس کونے پہ بھی رسی لگاتے ہیں، اس کونے پہ بھی رسی لگاتے ہیں۔ وہ بنی ہوئی چیز اس کے اوپر پتھر ڈالتے ہیں اور پتھر ڈال کے ایسے گھماتے ہیں، پھر پھینکتے ہیں، دور تک جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو شہروں کے اندر، شہر نہیں جو دیہاتوں کے اندر جو کھیت وغیرہ میں پرندے جو ہے نا وہاں آ کے گھس جاتے ہیں، ان کو اڑانے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی قندیل بنائی، یہ نمرود نے بنوا کے اس نے پہلے کہا کہ یہ آگ تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے جہاں پھینکا جائے، تو اس طرح کی قندیل بنا کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر آگ میں پھینکا۔ اب پوری قوم ایک طرف ہے، ایک ہستی ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ بغاوت کر دی اور ساری دنیا کے سامنے کہا میرا رب خدا ہے، میں اس الہ کو مانتا ہوں، میں تمہاری یہ بنائے ہوئے بتوں کو نہیں پوجتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بنائے ہوئے بتوں کو بھی توڑ دیا تو وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو کہا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام کا اگر بال بھی تو نے جلا دیا میں تجھے اپنے دربار سے نکال دوں گا،
ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے اور ابراہیم پریشان ہو جائے، ان کے لیے گل گلزار بن جاؤ۔ آگ گل گلزار بن گئی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ اگر نہ جلائے تو کوئی جلا نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم سے آگ نہ جلائے کوئی جلا نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے چھری نہ جلے کوئی جلا نہیں سکتا۔ یہی قاعدہ کلیہ ہے سمجھنے کے لیے، یہی ایک پیغام ہے سمجھنے کے لیے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ ساری چیزیں اس کی کر دیتا ہے، جو اللہ کی تابع داری کرنے پہ آ گیا ساری دنیا اس کی تابع داری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ وقتی پریشانی تھی، لیکن بعد میں جب یہ نتیجہ نکلا، نتیجہ اخذ ہوا، کہتے ہیں نمرود کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، نمرود کی بیٹی نے ایمان لے آئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر جب کافروں کے گھروں سے ایمان کی وہ چمکتی ہوئی نورانیت نکلنی شروع ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی جاہ و جلال اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے، اور جو الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے۔ ایک کو ہم پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ایک حروف پڑھنے کے بعد 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلام اللہ نے ثواب بنا دیا۔ بات یہ ہے قربانی کی، جان کی قربانی آئی دے دی، مال کی قربانی آئی دے دی، وطن کی قربانی آئی دے دی، اولاد کی قربانی آئی دے دی، عملی جامہ پہنایا، عمل کر کے دکھایا۔ مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بچوں کو مکہ میں چھوڑ کے آؤ، بیابان جنگل ہے، جہاں کوئی صحرا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں۔ جو مکہ کے اندر گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، آج تو ماشاءاللہ ہر طرف سے بلڈنگ ہی بلڈنگ نظر آتی ہے۔ یہ بیابان جنگل تھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ پرندے بھی جہاں پر نہیں مارتے تھے، آتا ہی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ یہ پہاڑ سیاہ کالے، بالکل پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سے ریت ہی ریت تھا، نہ اس میں کوئی سبزہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، اپنی اولاد کو لا کے بسا دیا، اور زبان حال سے یہ کہا اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، یعنی یہ شہر بنے گا، اس کو امن کی جگہ بنا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو اس بات کی کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے بچائے رکھنا۔ یہ بتوں سے بچانا پہلی چیز۔ جہاں بھی کہیں قیام کرنے کے لیے آتا ہے، جہاں بھی کوئی رہنے کے لیے آتا ہے، اس کو سب سے پہلی چیز کا یہ خوف ہوتا ہے کہ جہاں کوئی فساد تو نہیں ہو رہا، جہاں کوئی قتل و غارت تو نہیں ہو رہی، جہاں رہنے کے لیے کیا سکون ہے، دلی سکون ہے، جہاں کے لوگ امن پسند ہیں، جہاں کے لوگ فسادی تو نہیں ہیں، جہاں کے لوگ خراب تو نہیں ہیں، جہاں کے لوگ قاتل تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کیا ہے میرے رب العالمین جہاں میری اولاد آباد ہے ان کے لیے امن کی جگہ بنا دے۔ اس کے بعد فرمایا جہاں جو بت پرستی کر رہے ہوں ان سے میری اولاد کو بچائے رکھنا۔ یہ بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، غیروں کے سامنے سر جھکانا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے جھکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
شرک کسی حال میں معاف نہیں ہوگا، باقی اعمال اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرتا، اپنی شراکت میں کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ دعا مانگی، پہلی کہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، دوسری کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، یہ دو دعائیں مانگی۔ اس کے بعد فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ جو بت پرست ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک التجا کرتا ہوں، ایک فریاد کرتا ہوں، ایک درخواست دیتا ہوں، وہ کیا؟ فمن تبعنی فانہ منی، تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، جس نے میری بات پر لبیک کہا وہ میرے ساتھ ہے۔ اے اللہ تو اس کی بھی خیر فرما، اس کی نسلوں کی بھی خیر فرما، اس نے میرا کہا مانا۔ ومن تبعنی فانہ منی، جو میرے تابع دار ہے، میرا کہا ماننے والا ہے، اس کو تو وہ عطا کر جو میں چاہتا ہوں، اللہ نے وعدہ کر لیا۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بات نہیں مانتا، اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کی نسلوں کو ختم کر دے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا میری نافرمانی کرتا ہے میرے رب العالمین، میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کی بھی مہربانی فرما، اس کو بھی رہنے کے لیے جگہ دے دے، اس کو بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ وہ بڑی دعا کی۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت اور عذاب والے گھر کے پاس بسائی ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں، بیابان جنگل ہے، صحرا ہے، میدان ہے، چٹیل میدان ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، ریت ہی ریت ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پھلدار نہیں۔ اے رب العالمین، میں نے یہ اولاد بیابان جنگل میں آ کر تیرے گھر کے سامنے بسا دی ہے، اب اس کا انتظام تو نے کرنا ہے، رزق کی پیداوار تو نے کرنی ہے۔ اور مکہ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں کوئی سیب کا درخت نہیں ہے، کوئی کیلے کا درخت نہیں ہے، کوئی ایسا درخت پھلدار نہیں ہے سوائے کھجور کے، وہ بھی مکہ کے اندر نہیں، مکہ کے دائیں بائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں جب ہم جاتے ہیں، ہم وہاں جا کر کوئی فروٹ لینا چاہتے ہیں، جو بھی فروٹ لینا چاہیں گے مارکیٹ سے آپ کو ملے گا سب سے زیادہ بے حساب۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا پورا کر رہے ہیں۔ لوگ لا کر وہاں بزنس کرتے ہیں، وہاں آ کر کاروبار کرتے ہیں، وہاں آ کر شہر آباد کرتے ہیں، لا کر وہاں مکہ والوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں آتے ہیں، دن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں عمرہ اور طواف کرتے ہیں، ہر وقت خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے۔ ان کا رزق کا بندوبست کرنے والی کون ذات ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ سب کے لیے کی۔ فرمایا من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ یہ جو میری اولاد ہے، اس سے آنے والی نسل بھی جہاں رہے گی، ان کے لیے کوئی ایسا کارسازی کا نظام بنا دے، ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ معاش بنا دے کہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے جاتے ہیں، آنسو بہتے جاتے ہیں، رو رہے ہیں، ایک طرف اپنے بیٹے کی محبت اور دوسری طرف اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کو مقدم کر دیا، بیٹے کی محبت کو چھوڑ دیا۔
اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اب جو بات میں آپ کے ساتھ کہنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مشکل حالات میں، اتنے مشکل دور سے گزرے، پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا، ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ جہاں بچے کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مائی ہاجرہ دوڑتی جاتی ہیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے، اور صفا مروہ کے چکر اس لیے لگا رہی تھی کہ کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے، میں اپنے بیٹے کو پلا کر اس کی جان بچا سکوں۔ لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا، دور دور تک اپنی نظریں دوڑائی۔ پھر بیٹے کی جدائی، بھاگتے بھاگتے بیٹے کے پاس آتی۔ 7واں چکر جب پورا ہونے والا تھا، بیٹے نے ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے زمزم کو جاری کر دیا، زمزم کو جاری کر دیا، یہ پانی جاری کیا، اس کا نام زمزم مائی ہاجرہ نے رکھا۔ رک جا، اب میری سمجھ میں، میری معلومات کے مطابق مکہ کے اندر جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سپلائی ہم اپنے گھر لے جائیں، بڑا پیسہ لگایا، عربیوں کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن مکہ کی اس حدود سے وہ پانی آگے نہیں جا رہا۔ یہ زمزم کا نظام ہے، اور یہ ایسا پانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے، یہ صدیوں بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوتا، اور اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا دو تو اس کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ اور یہ پانی پینے کے لیے فرمایا یہ شفا ہے، آپ جس انداز میں پئیں گے، جو آپ کے من میں آئے، جو آپ کے دل میں آئے، وہی رکھ کر آپ پانی پئیں گے، وہی آپ کو مرتب ہوگا۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ زمزم کا پانی اس نظریے سے پی رہے ہیں کہ میری بھوک مٹ جائے، آپ پانی پئیں گے، بھوک ختم، یوں لگے گا کہ آپ کہیں گے میں نے ابھی کھائی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے۔ اسی طرح آپ پیاس کو مٹانے کے لیے زمزم کا پانی پئیں گے، اور یہ نیت کر کے پئیں کہ میری پیاس ختم ہو جائے، آپ اس پانی کو پئیں گے، پیاس قریب نہیں آئے گی، آپ یوں سمجھیں گے کہ میں نے ابھی پانی پیا ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، دانے نکلے ہوئے ہیں، جسم کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، وہ اس نیت سے زمزم کا پانی پیے کہ اللہ مجھے شفا دے، اللہ رب العالمین اس پانی کی وجہ سے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، دماغ کام نہیں کرتا، اور اس نظریے کی بنیاد پر جا کر وہاں پانی پیے کہ اللہ مجھے اس زمزم کے پینے سے شفا دے گا، یا ملنے سے شفا دے گا، دھونے سے شفا دے گا، اللہ رب العالمین اس کو فوراً وہی شفا دے دیتا ہے۔ کئی واقعات ہوئے، اکثر واقعات ہماری نظروں سے گزرے ہیں، وہاں دیکھا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں زمزم کا پانی اس نیت سے اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یہ کرامت تھی، کیا تھی؟ کرامت تھی، معجزہ تھا، اللہ نے معجزہ دیا۔ پیغمبروں کے لیے معجزہ ہوتا ہے، ولیوں کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا، زندہ معجزہ، یہ سب لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ آج ہم گھروں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، وہاں سے زمزم لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بوتل میں لے کے آتا ہے، کوئی بوتلیں لے کے آتا ہے، خرید کے لاتے ہیں، یہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا، دوائی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے جسم کے اندر نورانیت کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ زمزم شفا کا باعث بنائے، اور ہر ایک کو زمزم کا پانی نصیب فرمائے، بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اپنے گھر کے دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اپنے پیارے محبوب کے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس کو وسائل دیتا ہے، دنیا کے وسائل اس کے پاس وسیع ہیں، فرمایا زندگی میں جو بندہ جس کے پاس وسائل موجود ہیں، اگر وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے نہیں گیا تو وہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے نہیں ہے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جس کے پاس بھی کوئی وسائل آئے، پیسہ آئے، دولت آئے، وہ فوراً اس عمل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ رب العالمین اس کو طاقت اور توفیق دیتا ہے اور وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود یہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ فلاں آدمی بھی آیا تھا، فلاں آدمی یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے دیکھا تھا، اس نے مجھے سلامی کی تھی، اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، وہ جہاں تھا وہ ایسے عبادت کرتا تھا۔ یہ حجر اسود اللہ کے ہاں عرض کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو وہاں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں سے جب اس کو رخصت کرتے ہیں فرمایا ایسے بھیج دیتے ہیں جس طرح کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک صاف کر کے۔ لیکن وہاں سے اکثر آ کر دوسرے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چلے نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں، چلے بھائی وہ تو بخشوا دیے، اب دوبارہ جو ہے نا ہم کچھ بناتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہاں سے آ کر خوف خدا زیادہ ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ کا قرب وہاں دیکھ کر نصیب ہوتا ہے، اس کو زیادہ شوق ہونا چاہیے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ محبت میں کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے قرب کی طرف آئے، اللہ کے قریب ہوتا جائے، لیکن اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس انداز میں ہم اس اللہ کو وہاں نہیں پا سکے جس انداز میں پانا چاہیے تھا۔ بات ختم ہونے والی ہے، ٹائم کم ہے، یہ آیت کا ترجمہ رہ جائے گا۔ بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کہ حرم کے پاس میں اپنی اولاد کو جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی کھانے کی جگہ چیز نہیں، کوئی پینے کے لیے پانی نہیں، اے رب العالمین میں اپنی اولاد کو جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا ایک دعا اور کرتا ہوں۔ آج اکثر یہ کمی پہ جاتی ہے، جس کی تعلیم دی گئی ہے ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اے پروردگار تاکہ یہ نمازیں پڑھیں، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے، یعنی ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، ان کی طرف مائل ہوں۔ تیسری دعا انہوں نے کیا کی؟ اے رب العالمین ان کو نمازی بنا، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دینا۔ یہ نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا انسان کے تمام چیزیں جسم کے اندر پائی جاتی ہیں، جب یہ سارا جسم لے کر اللہ کے دربار میں جھکتا ہے اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ جسم میں ساری خوبیاں ہیں، یہ ساری خوبیاں سمیٹ کر، ساری خوبیاں لے کر جیب کے اندر پیسہ ڈال کے، دولت جمع کر کے جہاں جب آ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں سر جھکاتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی پیشانی اپنے در میں جب جھکتے ہوئے دیکھتا ہے فرمایا ہے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، مانگ تو کیا مانگتا ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے دینے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں جھک کر مانگ کے دیکھو، اللہ بڑا، اللہ دیتا ہے، ایسے دیتا ہے کہ پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے رب ان لوگوں کو نمازی بنا دینا، ان لوگوں کو ایسا نمازی بنانا کہ ان کی طرف لوگ دیکھ کر ان کی طرف جھکیں۔ جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کریں، بلکہ ان کی طرف مائل ہوں، ان کی طرف رغبت کریں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے رب العالمین دوسرا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کی رزق کا معاملہ آ گیا۔ رزق کے ساتھ ان کو پھل بھی دے دینا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اگر تو ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دے گا، پینے کے لیے پانی نہیں دے گا تو یہ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے، اس لیے ان کو یہ بھی دے دینا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔
ساری چیزیں مخفی تو جانتا ہے، ساری چیزیں ظاہری تو جانتا ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر جو سوچ آتی ہے وہ بھی تو جانتا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو کر چکے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اے خداوند عالم کوئی چیز تیرے سے مخفی نہیں ہے، جو زمین کے اندر ہے اور جو آسمانوں کے اندر ہے۔ زمین کے اندر خفیہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تو نہیں جانتا، اور جو آسمانوں کے اندر ہے، جو سامنے نظر آ رہی ہے، جو تو نہیں جانتا، سب جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم پورا ہو گیا تو عید کے لیے آپ سے مشورہ کرنا تھا، کیونکہ قربانی تو الحمدللہ سب دے رہے ہیں، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی نماز ہو جائے اور ہم قربانی ادا کریں، کیونکہ 12 بجے سے پہلے تقسیم کر کے پھر اس کو پکانا ہے، پھر کھانا ہے۔ جس کے گھر بھیجے گئے وہ بھی پکائے گا اور خود بھی پکانا ہے اور خود بھی کھانا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ احباب بتا سکتے ہیں، صبح 4 بجے نماز ہوتی ہے، وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اگر 4 بجے سے ہم 5 بجے تک بھی غسل کرتے رہیں، کپڑے بدلی کرتے رہیں تو پورا ہو جائے گا۔ 6:30 ٹائم ٹھیک ہے؟ زبیر صاحب 6:30 بجے ٹھیک ہے؟ 6:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خیال رکھنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اعلان، جو موجود ہیں تو وہ تو سن چکے ہیں، جو نہیں موجود تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ 6:30 بجے نماز عید ہوگی۔ 6:30 ٹھیک ہے، آیا کریں نا نماز کے لیے۔ صبح نماز پڑھ کے حرم کے اندر کس طرح ہوتا ہے؟ حرم کے اندر جب فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد عید پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد عید پڑھ لیتے ہیں، خطبہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ صبح اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، ہر بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور تکبیرات پڑھنا یہ واجب ہے۔ تکبیرات کون سی پڑھنی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے ہر مرد عورت کے لیے۔ عورتیں گھروں میں مخفی انداز میں پڑھیں، مرد کے لیے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو یا انفرادی پڑھتا ہو، اس کے لیے یہ تکبیر کہنا ضروری اور لازمی ہے، نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آج صبح سے یہ تکبیریں جاری ہو گئی ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، عصر کی نماز تک یہ تکبیرات جاری ہوں گی، اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور نماز انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ 6:30 بجے پہنچ جائیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ رہ جائے۔ 6 بجے آ جائیں تو ملاقات بھی ہو جائے گی، بات چیت بھی ہو جائے گی، قربانی کرنے کے لیے آپ لوگ آئیں گے ماشاءاللہ۔ تو صبح صبح اپنے نفس کو بھی قربان کریں، اللہ کے دربار میں ذکر اذکار میں مشغول رہیں، جتنا ذکر کریں گے اللہ رب العالمین قبولیت کا وہ سارا آپ کو اجر دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دن ہیں یہ قبولیت کے ہیں، جتنی دعائیں کی جائیں، جتنے استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی قبول کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اذکار میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر حامی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی مظلومیت کو کس کے سامنے بیان کریں۔ مدد کرنے کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، لیکن بندوں نے ان کو یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعاؤں کے ساتھ ان کی اعانت بھی کریں، مدد بھی کریں، نصرت بھی کریں، ان کی مالی معاونت کریں۔ ان کے کھانے کے لیے بچے بلک کر جان دے رہے ہیں، اور ان کے کھانے کے انتظامات کریں، ان کے لیے پیسہ روپیہ جمع کریں، کوئی ایسی NGO ہو اس کے ساتھ مل کر وہاں ان تک پیسہ پہنچائیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور ہم اگر اس میں شریک ہوں گے تو اس میں اجر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقصد کے حوالے سے
یہ ہے آپ سب حضرات کے سامنے ہے، لمبی چوڑی بات کیونکہ مناسب نہیں لگتی، تو اس کے ساتھ بھی مسجد کے ساتھ بھی تعاون کریں مہیر حضرات، تاکہ یہ بقایا کام جو ہے نا یہ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔